ناظرین السلام علیکم۔ دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ آئیے ڈالتے ہیں نظر آج کی اہم سرخیوں پر۔ مدارس کو ملتی رہے گی فنڈنگ، سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ۔ مدارس بند کرنے کی NCPCR کی سفارش پر لگا دی روک۔ بچوں کو سرکاری اسکولوں میں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ مہاراشٹر میں صدر راج لگانے کی جا رہی ہے سازش۔ سنجے راوت نے مودی اور امت شاہ پر لگایا الزام۔ بہرائچ تشدد پر بلڈوزر کارروائی کا معاملہ پہنچا سپریم کورٹ، جلد ہو سکتی ہے سماعت۔ اروند کیجریوال کو سپریم کورٹ سے کوئی راحت نہیں، وزیر اعظم مودی کی ڈگری پر کیا تھا متنازعہ ریمارکس۔ زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور ہم اپنے فرض کو نبھاتے ہیں ذمہ داری سے۔ مسلم جنرل ہاسپٹل اب آپ کے تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی چھت تلے۔ ہمارے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اور اعلیٰ تربیت یافتہ اسٹاف ورلڈ کلاس ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات بھی موجود۔ کارڈیولوجی، ڈائبٹالوجی، ڈرمٹالوجی، گائنیکالوجی، پلمونالوجی، نیورولوجی، آرتھوپیڈکس، فزیوتھراپی، پیڈیاٹرکس، جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجری، ENT جیسی اور بھی سروسز بھی موجود ہیں۔ ہر طرح کے اسکینز اور ٹیسٹ کے لیے ایڈوانس لیبارٹریز بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترجیح۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سپریم کورٹ نے پیر کو نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کی سفارشات پر روک لگا دی۔ اس فیصلے کے بعد حکومت کی جانب سے ملک بھر کے مدارس کو فراہم کی جانے والی فنڈنگ بھی جاری رہے گی۔ NCPCR نے حق تعلیم ایکٹ کی پیروی نہ کرنے پر سرکاری امداد یافتہ اور امداد یافتہ مدارس سے فنڈز روکنے کی کوشش کی تھی۔ آج سپریم کورٹ نے غیر تسلیم شدہ مدارس کے طلباء کو سرکاری کی سفارش کو بھی مسترد کر دیا۔ چیف جسٹس NCPCR اسکولوں میں بھیجنے سے متعلق DY چندرچوڑ، جسٹس JB پارڈیوالا اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ نے آج اس معاملے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ بینچ نے مسلم تنظیم جمعیت علماء ہند کے وکیل کے دلائل کی سماعت کی، جس میں کہا گیا کہ NCPCR اور کچھ ریاستوں کی کارروائیوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ مسلم تنظیم نے اتر پردیش اور تریپورہ حکومتوں کی اس ہدایت کو چیلنج کیا ہے کہ غیر تسلیم شدہ مدارس کے طلباء کو سرکاری اسکولوں میں منتقل کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے کی سفارشات پر کوئی حکم دیا کہ اس سال 7 جون اور 25 جون کو جاری کردہ کارروائی نہ کی جائے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اس کی وجہ سے ریاستوں کے احکامات بھی ملتوی رہیں گے۔ عدالت نے مسلم تنظیم کو اتر پردیش اور تریپورہ اور دیگر ریاستوں کو بھی اپنی درخواست میں فریق بنانے کی اجازت دی۔ شیو سینا یعنی UBT کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مودی اور امت شاہ نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر ریاست میں اگلے 6 ماہ تک صدر راج نافذ کرنے کی سازش کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے راوت نے دعویٰ کیا کہ ریاست میں مہاوکاس اگھاڑی کی حکومت آنے والی ہے اور BJP کو شکست کا خوف ہے۔ شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ ریاست میں اقتدار کی تبدیلی ہونے والی ہے۔ BJP شکست کے سائے میں ہے، اس لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر ووٹر لسٹ میں گڑبڑ جاری ہے۔ ووٹر لسٹ سے نام غائب ہو رہے ہیں۔ ہم نے الیکشن کمیشن سے بات کی ہے کہ 150 اسمبلی حلقوں میں سے کم از کم 10,000 نام غائب ہیں۔ یہ جمہوریت کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ ہم اس بات پر لوگوں کی توجہ ضرور دلائیں گے۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں اتر پردیش حکومت کی جانب سے جاری نوٹس کو منسوخ کرنے اور بلڈوزر کی کارروائی روکنے کی درخواست کی گئی ہے۔ ساتھ ہی درخواست میں مقامی MLA کے اس بیان کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بہرائچ واقعے کے بعد انتظامیہ نے ملزم عبدالحمید کے مبینہ غیر قانونی طور پر بنائے گئے مکان پر انہدام کا نوٹس چسپاں کر دیا ہے۔ بہت جلد اگلی کارروائی کی جائے گی۔ غور طلب ہے کہ اتر پردیش کے بہرائچ میں تشدد کے معاملے میں مجوزہ بلڈوزر کارروائی کا معاملہ اب سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا کر اسے روکنے کی درخواست کی گئی ہے۔ بہرائچ تشدد کے بعد سپریم کورٹ میں مداخلت کی درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں وہاں مجوزہ بلڈوزر انہدام کے کام پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم مودی کی ڈگری سے متعلق اپنے متنازعہ ریمارکس کی وجہ سے ہتک عزت کے مقدمے کا سامنا کرنے والے اروند کیجریوال کے لیے سپریم کورٹ سے کوئی راحت نہیں ملی ہے۔
سپریم کورٹ نے کیجریوال کے خلاف احمد آباد ٹرائل کورٹ کے ذریعے دائر ہتک عزت کے مقدمے کی کارروائی پر روک لگانے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے کیجریوال کی درخواست مسترد کر دی۔ گجرات یونیورسٹی کے رجسٹرار پیوش پٹیل نے اروند کیجریوال اور عام آدمی پارٹی لیڈر سنجے سنگھ کے تبصروں کے خلاف نچلی عدالت میں ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا ہے۔ ایس پی سربراہ اکھلیش یادو نے بہرائچ تشدد کو لے کر بھارتیہ جنتا پارٹی پر حملہ بولا ہے۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ بی جے پی نے جان بوجھ کر بہرائچ میں فسادات کرائے ہیں۔ بی جے پی کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی اپنے فائدے کے لیے فسادات کرواتی ہے۔ قابض صہیونی فوج نے غزہ میں بے گھر افراد کا ایک اور ہولناک قتل عام کیا ہے، جس کے نتیجے میں کم سے کم 73 فلسطینی شہید اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ قابض صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے شمالی غزہ کی پٹی میں بیت لاہیہ پروجیکٹ کے سکینہ اسکوائر پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں تقریباً 73 شہری شہید اور 100 زخمی ہوئے۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ قابض فوج کے جنگی طیاروں نے بیت لاہیہ پروجیکٹ پر شدید حملے کیے اور کئی گھروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، جس کے نتیجے میں 73 کے قریب شہری شہید اور 20 زخمی ہو گئے، جبکہ متعدد ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اس دوران اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے 2 رہنماؤں نے قابض صہیونی اور امریکہ کے سفارت خانوں کا محاصرہ کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ غزہ کی پٹی میں قتل عام اور نسل کشی کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ غزہ کی پٹی میں حماس کے سربراہ خلیل الحیہ نے کہا کہ قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے شمالی غزہ کی پٹی میں بیت لاہیہ پروجیکٹ میں قتل عام نازism کا ایک نیا باب ہے۔ خلیل الحیہ نے زور دیا کہ بیت لاہیہ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کا بے رحمانہ قتل عام پر ناقابل قبول جرم ہے۔ انہوں نے فلسطینیوں کے منظم قتل عام پر عالمی برادری، مسلمان اور عرب ممالک کی مجرمانہ خاموشی کی مذمت کی۔ انہوں نے عرب اور مسلمان شہریوں پر زور دیا کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں امریکی اور صہیونی ریاست کے سفارت خانوں کا گھیراؤ کریں تاکہ غزہ کی پٹی میں جاری نسل کشی روکنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ جموں کشمیر کے گاندربل ضلع میں ایک سرنگ کی تعمیراتی سائٹ پر عسکریت پسندوں کے حملے میں ایک ڈاکٹر سمیت 7 مزدور ہلاک جبکہ 10 سے زائد زخمی ہو گئے۔ وزیر داخلہ امت شاہ سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں نے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ بڈگام ضلع کے ایک ڈاکٹر کی شناخت ڈاکٹر شاہنواز کے نام سے ہوئی ہے اور 6 دیگر مزدور تھے۔ حملے میں مارے گئے مزدوروں میں فہیم نذیر، کلیم، محمد حنیف تینوں بہار سے، ششی ابرول جموں سے، انل شکلا مدھیہ پردیش سے اور گرمیت سنگھ پنجاب سے تھے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ یہ مزدور سرنگ سے اپنے کیمپ پر واپس آئے تھے کہ شام کے وقت میں نامعلوم عسکریت پسندوں نے کیمپ کے اندر ان پر حملہ کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ حملہ آوروں نے مزدوروں پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ 2 مزدور موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ ڈاکٹر سمیت 5 دیگر لوگ اسپتال میں دم توڑ گئے۔ یہ مزدور شری نگر لہیا ہائی وے پر گگنگیر کے مقام پر ٹنل کا تعمیراتی کام کر رہے تھے۔ ہائی وے کو سال بھر کھلا رکھنے کے لیے 2 سرنگیں گزشتہ 2 برسوں سے بنائی جا رہی ہیں۔ بڈگام میں ڈاکٹر کے رشتہ داروں نے بتایا کہ انہیں حال ہی میں کیمپ کے مقام پر مزدوروں اور افسران کو طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ مزدوروں کے قتل کی مرکزی حکومت اور جموں کشمیر کی سیاسی جماعتوں سمیت ہر طرف سے شدید مذمت کی گئی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ جموں کشمیر کے گگنگیر میں شہریوں پر حملہ بزدلانہ کارروائی ہے۔ اس گھناؤنے فعل میں ملوث لوگوں کو بخشا نہیں جائے گا اور انہیں ہماری سیکورٹی فورسز کی جانب سے سخت ترین جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انتہائی دکھ کے اس لمحے میں ہلاک شدگان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ بی جے پی کے ایم ایل اے راجہ سنگھ کو پیر کو ایک بار پھر گھر میں نظر بند کر دیا گیا جب انہوں نے سکندرآباد میں متھیالما جانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ راجہ سنگھ نے اعلان کیا تھا کہ وہ پیر کو دوپہر 12 بجے مندر جائیں گے۔ پولیس نے انہیں سکندرآباد جانے سے روک دیا۔ پولیس نے ایم ایل اے کے گھر کے قریب سڑکوں کو بند کر دیا تاکہ کسی بھی قسم کی ریلی یا ان کے حامیوں کی طرف سے قریب جمع ہونے کی کوششوں کو روکا جا سکے۔ راجہ سنگھ کے منصوبوں کی روشنی میں منگل ہاٹ میں ٹاسک فورس کے اہلکاروں سمیت پولیس کو تعینات کیا گیا تھا۔ پولیس نے امن و امان کے مسائل کا حوالہ دیتے ہوئے راجہ سنگھ کو مندر جانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ حیدرآباد پولیس نے متھیالما مندر میں مورتی کو نقصان پہنچانے کے خلاف ہفتے کو احتجاج کے دوران پرتشدد کارروائیوں میں ملوث افراد کے خلاف 5 مقدمات درج کیے ہیں۔ پولیس نے کل ہجوم کو مبینہ طور پر ایک مسجد کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے لاٹھی چارج کیا۔ اس دوران ہجوم میں شامل بعض شرپسندوں نے پولیس ٹیم پر سنگباری کی۔
جس کے نتیجے میں 15 پولیس ملازمین اور بعض شہری بھی زخمی ہو گئے۔ پولیس ٹیموں پر سنگباری، پولیس عملہ پر حملہ، RTC بسوں کو نقصان پہنچانے اور ایک ہوٹل میں توڑ پھوڑ کی کوشش کے الزامات کے تحت پولیس نے مونڈا مارکیٹ پولیس اسٹیشن میں 4 اور گوپال پورم پولیس اسٹیشن میں 1 مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس تشدد میں ملوث افراد کی شناخت کی کوشش کر رہی ہے۔ DCP نارت رشمی پیرومل نے بتایا کہ اجازت کے بغیر یہ احتجاج منظم کیا گیا۔ بہرائچ کے مہاراج گنج میں فرقہ وارانہ تشدد کے دوران ظلم و زیادتی اور لوٹ مار کے شکار متاثرین پر انہدامی کارروائی کے خوف سے آج اس وقت تھوڑی راحت ملی جب الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے PWD کے ذریعے جاری نوٹس پر روک لگا دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق APCR تنظیم کی ایک عرضی پر سماعت کے دوران الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے PWD کے ذریعے جاری 23 مکانوں پر انہدامی کارروائی کے نوٹس پر روک لگانے کا فیصلہ سنایا۔ رپورٹ کے مطابق APCR تنظیم کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے حکومت سے جواب طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے ملزمان کو جواب داخل کرنے کے لیے 15 دن کا وقت دیا جائے۔ دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کے گھروں پر نوٹس چسپاں کیے گئے ہیں وہ یا تو جیل میں ہیں یا مفرور ہیں، ایسے میں نوٹس کا جواب کون دے گا؟ درخواست میں PWD کی جانب سے دیے گئے نوٹس پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اصولی طور پر PWD کو نوٹس دینے کا حق نہیں ہے۔ محکمہ تفصیلات کے ساتھ DM یا مجاز اتھارٹی کو لکھے گا اور متعلقہ اتھارٹی اس پر کارروائی کرے گی۔ محکمہ PWD کو براہ راست نوٹس دینے کا حق نہیں ہے۔ دریں اثنا بہرائچ تشدد کے شکار 3 ملزمان نے بھی سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ UP حکومت سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف جا کر سزا کے جذبے سے یہ کارروائی کر رہی ہے۔ جن گھروں پر غیر قانونی تعمیرات کے نوٹس چسپاں کیے گئے ہیں ان میں سے کچھ 10 سال پرانے ہیں اور کچھ 70 سال پرانے ہیں۔ کارروائی سے پہلے نوٹس صرف دکھاوے کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ درخواست میں سپریم کورٹ کے حکم کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کسی کے گھر پر صرف اس لیے بلڈوزر نہیں چلایا جا سکتا کیونکہ وہ ملزم ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ 18 اکتوبر کو بہرائچ کے محکمہ PWD کے اسسٹنٹ انجینئر نے مہاراج گنج اور محسی علاقوں کے 23 مکانات اور دکانوں پر 17 اکتوبر کی تاریخ کا نوٹس چسپاں کیا۔ جن گھروں اور دکانوں پر نوٹس چسپاں کیے گئے ہیں وہ 10 سے 70 سال سے وہاں رہائش پذیر ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم سے بچنے کے لیے UP حکومت ان کے گھروں اور دکانوں کو غیر مجاز تعمیرات بتا رہی ہے۔ نوٹس کا 3 دن میں جواب دینے کو کہا گیا ہے۔ بصورت دیگر قانونی کارروائی کا انتباہ دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔